اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہ سے ایک بار جو لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دست غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ حاضرین محترم، واقعہ کربلا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پچھلی گفتگو میں، پچھلی نشست میں جو گفتگو کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ بتایا کہ بھائی مکے سے کوفے کے لیے انتخاب ہوا کہ بھائی کسی آدمی کو بھیج دیا جائے، تو مسلم بن عقیل کا چناؤ ہوا۔ یہ عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کا انتخاب ہوا کہ انہیں بھیج دیا جائے، وہ جا کے مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں اور پھر اس کے بعد حالات و واقعات سے آگاہ کریں۔ حالات و واقعات اگر تسلی بخش ہوں تو پھر اس کے بعد کوفے جانا چاہیے، ورنہ نہیں جانا چاہیے۔ یہاں تک کی گفتگو ہوئی تھی تو ہم نے یہ کہا کہ اب ہم تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا رونما ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ واقعہ کربلا نارملی آپ سنتے رہتے ہیں اور تقریباً ہر سال ہی گفتگو کے دوران واقعہ کربلا سنایا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں ہونے والے حالات و واقعات سب سنائے جاتے ہیں، اور جو واقعہ کربلا کے واقعات بہت آپ نے سنے ہوں گے یقیناً۔ تو اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک المناک واقعہ ہے۔ امت مسلمہ کو بڑی مشکلات پیش آئیں اور بڑے معاملات انہوں نے دیکھے اور بڑے مسائل سامنے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت جو آخر کے 5 سال ہیں اس میں بڑا انتشار اور خلفشار اور بہت زیادہ سازشوں کا اور مختلف قسم کی جو چیم گوئیاں ہیں اور مختلف یعنی یہ سمجھیں کہ ایک پالیٹکس شروع ہوئی اور اس کے بعد ان کے اگینسٹ ایک باقاعدہ محاذ آرائی کی گئی، اور محاذ آرائی کرنے کے بعد انہیں بہت انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر، تمام مسلمانوں کی موجودگی میں۔ تمام بڑے بڑے جید صحابہ کرام بذات خود اور ان کے صاحبزادگان بھی موجود ہیں، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت رونما ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کی سازشیں اور اس کے عناصر اور اس کے پیدا ہونے والے محرکات پہ کسی دن تفصیل سے پھر گفتگو ہوگی۔ ابھی ہم اس کو سناتے ہوئے واقعہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، یعنی شروع آغاز جو ہے وہ انتشار کا امت مسلمہ کے درمیان شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے۔ اب شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد سے جیسے ہی ہوتی ہے شہادت تو اس کے بعد سے قصاص عثمان کا ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اس نعرے کے پیچھے کیا عناصر، کیا مقاصد تھے، وہ تاریخ کے صفحات اس سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں وہ رزلٹ یعنی وہ قصاص عثمان کا نعرہ، اس کے بعد سے امت مسلمہ کی مسائل اور مصائب کا آغاز ہونا،
اور امت مسلمہ کی تقسیم اسی وقت شروع ہوئی. اب مسلمانوں کے درمیان قصاص عثمان کو لے کر دو مشہور جنگیں ہوئی. ایک 36 ہجری میں جنگ جمل جو بی بی عائشہ اور مولا علی کے درمیان لڑی گئی. وہ تو خیر ایک رات کی جنگ تھی اور رات ہی رات پہ صلح صفائی ہو کے وہ معاملات سیٹل ہو گئے اور ختم ہو گئے. لیکن وہ جنگ ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں کی تقسیم ہوئی. یعنی مسلمانوں کے کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ بی بی عائشہ کی طرف اور کچھ صحابہ کرام مولا علی کی طرف تقسیم ہو گئے اور جنگ ہو گئی. اور کئی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری جنگ جو ہوتی ہے وہ جنگ صفین کے نام سے بہت مشہور جنگ ہے. اور اس جنگ میں امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان جنگ ہوتی ہے. یہ جنگ بھی مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور جنگ صفین میں دونوں اطراف کے 70,000 مسلمان جاں بحق ہوتے ہیں، اپنی قربانی پیش کرتے ہیں. کسے شہید کہا جائے کسے مردہ کہا جائے کہ وہ دونوں جانب مسلمانوں کی تعداد. بیس قصاص عثمان. بیس کیا ہے؟ قصاص عثمان کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک اعلان، ایک نعرہ بلند کیا گیا اور اس نعرے کے پیچھے جو ہے دو جنگیں ہو چکی ہیں. اب دوسری جو جنگ ہو رہی ہے جنگ صفین، اس میں ایک طرف مولا علی ہیں، ایک طرف امیر معاویہ ہیں. مولا علی کی طرف سے 25,000 لوگ شہید ہوتے، ان کی طرف سے 45,000 لوگ شہید ہوتے. دونوں طرف مسلمان ہیں. مورخین کے نزدیک اس جنگ میں امت مسلمہ کی جو تقسیم ہوئی ہے اس تقسیم نے 37 ہجری سے لے کر آج تک کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ آپ کو نظر آئے گی. جب یہ جنگ رونما ہوتی ہے تو ظاہر ہے اپنے ایفیلیشن سے، اپنے تعلقات کے حساب سے یا اپنے ذہنی لگاؤ کے حساب سے لوگ اپنی لشکر کا تعین کرتے ہیں. سپوز جن کی ہمدردیاں امیر معاویہ کی طرف ہے وہ امیر معاویہ کی لشکر کو جوائن کرتے ہیں، اور جن کی ہمدردیاں مولا علی کی طرف ہیں وہ مولا علی کے لشکر کو جوائن کرتے ہیں. اور اس طرح تقسیم ہو جاتی ہے. اب تقسیم جو ہو رہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے جو لشکر ہے اس کو کہا جا رہا ہے شیعان معاویہ، دوسری طرف جو لشکر ہے اس کو کہا جا رہا ہے شیعان علی. یہ دو شیعان معاویہ اور شیعان علی 37 ہجری میں پیدا ہوئے اور آج تک جو ہے وہ امت مسلمہ کے درمیان موجود ہیں. اس لیے کہ جہاں کہیں چار لوگ جمع ہوتے ہیں اور موضوع واقعہ کربلا کا شروع ہوتا ہے تو بے شمار لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ یزید جنتی ہے. اچھا بھائی کیسے؟ جناب وہ قسطنطنیہ کا جو لشکر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس میں شریک ہوگا وہ جنتی ہو جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یزید جنتی ہے. اچھا جی تو پھر دوسری طرف جو لشکر ہے وہ کیا ہے جی؟ اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا بات کیسے ہو؟ یزید جنتی ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یزید زندہ باد تو نعوذ باللہ حسین مرد آباد کا نعرہ آٹومیٹکلی لگ جاتا ہے. تو جب یزید زندہ باد اور یزید کے
شہادت شہید ہونے کا یا جنتی ہونے کا دعویٰ دائر کیا جائے گا تو پھر انتشار تو لازمی بنتا ہے. کیوں کہ ایک حدیث کا کوٹ کی جا رہی ہے، ایک حدیث کوٹ کی جا رہی ہے کہ جی یزید جنتی قسطنطنیہ کی جنگ میں اس نے شرکت کی. کنفرم نہیں ہے کی یا نہیں کی، یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ امیر معاویہ نے اس کو پہلے لشکر میں تو وہ بھیجا، لیکن وہ راستے سے آگے پیچھے ہو گئے. جب دوسرا لشکر گیا اور پہلا لشکر جو ہے وہ اس کے دوسرے لشکر میں گیا تو اس کو زبردستی باندھ کے لشکر میں بھیجا گیا. اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تاریخ گواہ ہے. بہرحال اس بحث میں ابھی نہیں جائیں گے. اب جو ہم موضوع جو ہمارا چل رہا ہے وہ واقعہ کربلا چل رہا ہے، محرم الحرام کے سلسلے سے بات ہم کر رہے ہیں، تو ضمناً یہ گفتگو آ رہی شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ ایک شہادت، اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں بعد میں. پھر اس کے بعد جنگ جمل، اس پر بھی گفتگو ضروری ہے. تیسری جنگ صفین انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو جنگ صفین کا پتہ ہونا چاہیے. جنگ صفین جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ میں آج جو تفریق ہے اس کی بنیاد ہے. اب واقعہ کربلا اس کے بعد آتا ہے، واقعہ کربلا اس کے بعد آتا ہے. تو جنگ صفین میں بھی بات ہوگی، جنگ جمل میں بھی بات ہوگی، اور یزید کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جنگ صفین ہوئی، اور جنگ صفین ہونے کے بعد کیا ہوا کہ خلافت جو ہے وہ دو خلافت چلنا شروع ہو گئی پیرالل. یعنی دمشق میں بھی خلافت امیر معاویہ کی شروع ہو گئی، اور ادھر خلافت جو ہے وہ مولا علی کی خلافت کوفہ میں شروع ہو گئی. کیونکہ امیر معاویہ نے کہا کہ بھائی قصاص عثمان کے بغیر کوئی خلیفہ میں مانتا ہی نہیں اور نہ کسی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں. یعنی قصاص عثمان اگر ہوگا تو خلیفہ تسلیم کیا جائے گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی، ادروائز نہیں کیا جائے گا. اب اگر ہم اس کو یہی گفتگو کو روک لیتے ہیں اور قصاص عثمان کے اوپر بات کرتے ہیں تو قصاص عثمان کا جو نعرہ لگایا گیا جس کی وجہ سے ہم جنگ جمل پہ پہنچے، جنگ جمل سے جنگ صفین پہ پہنچے، جنگ صفین سے آگے واقع کربلا تک پہنچتے ہیں، تو جب مولا علی شہید ہو جاتے ہیں اور شہید ہونے کے بعد کا جو صورتحال بنتی ہے اس میں مولا حسین 6 مہینے خلافت کرتے ہیں. مولا حسن خلافت پہ بیٹھ جاتے ہیں اور 6 ماہ کی خلافت مولا حسن جو ہے بحسن خوبی انجام دیتے ہیں، اور انجام دینے کے بعد والنٹری دستبردار ہو کر امیر معاویہ کو خلافت سونپ دیتے ہیں. اب خلافت سونپ دی گئی تو امیر معاویہ کو جو خلافت سونپی گئی تو اس خلافت سے امیر معاویہ 19 سال تک خلیفہ رہے. 19 سال تک خلیفہ رہنے کے بعد بھی قصاص عثمان کا ایک بھی مجرم گرفتار نہیں ہوا اور نہ کسی کو سزا ہوئی. لیکن چارج یہ ہے کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے شہادت عثمان غنی رونما ہوئی. تو اب یہاں سے جو آگے جب چلتے ہیں تو جب مولا علی کی خلافت ختم ہوتی ہے تو امام حسن کی خلافت آ جاتی ہے. 6 ماہ کے بعد امیر معاویہ کی خلافت آ جاتی ہے اور 19 سال تک امیر معاویہ خلیفہ رہے. یزید کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں، یزید تخت پہ بیٹھتا ہے اور تخت پہ بیٹھنے کے بعد وہ بیعت لینا شروع کر دیتا ہے، اور بیعت کا جو سلسلہ ہے وہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. لہٰذا یہاں تک کی گفتگو کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں مزید اس کے واقعات جو ہیں وہ آپ تک گوش گزار کیے جائیں، بیان کیے جائیں، تاکہ آپ کو واقع کربلا کے پیچھے ہونے والے محرکات کا پتہ چلے اور پورے واقع کربلا کا سیناریو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. تو اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں